السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل، آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 6 میں رات کے قیام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا بے شک ناشیۃ اللیلی اٹھنا رات کا، ہیا یہ اشد زیادہ سخت ہے، وطئن کچلنے میں یعنی نفس کے کچلنے میں، وا اور اقوام زیادہ درست رکھنے والا ہے قیلا بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رات بھر میں جس وقت بھی اٹھے اسے ناشیتہ کہتے ہیں، یعنی ناشیتہ وہ وقت ہے، یعنی اس وقت کو کہتے ہیں جب کوئی عشاء کے بعد رات کو اٹھے، اور یہ وقت زیادہ مناسب ہے۔ دو باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ایک تو نفس کو کچلنے میں، اور دوسرا یہ یعنی دعا اور ذکر کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم مناسب تر ہے۔ اب دیکھیں نفس جو ہے نا، نفس کو تو بڑی آسانی پسند ہے، نفس بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اسے نیند سے اٹھایا جائے، جگایا جائے۔ یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے نفس کے لیے کہ بستر سے اٹھنا، پھر اٹھ کے وضو کرنا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ نفس کے لیے تو یہ آسان نہیں ہے، اس کو کچلنے کے لیے یہ سب سے بہترین ایک جو نسخہ ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ رات کے لیے اٹھیں، رات کے قیام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ یعنی آپ کے اوپر ہم ڈالنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ تیاری کس طرح کریں کہ آپ رات کو اٹھیں۔ آپ رات کو اٹھ کر آپ کیا کریں کہ اس وقت پر آپ یعنی قرآن کی تلاوت کریں، کس طرح؟ ترتیل کے ساتھ۔ اور نفس کے بارے میں دیکھیں نفس کیا ہے نا، نفس بھی ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے۔ یا تو دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، یا تو انسان جو ہے نا نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اس طرح وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ نفس جو ہے نا وہ انسان پہ قابو پا لیتا ہے۔ اب جو نفس انسان کو قابو میں کر لیں اپنے، تو پھر اس کی دنیا بھی گئی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ ہلاک ہوگا۔ تو واقعی چاہیے کہ انسان کو نا نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، نفس کا غلام نہ بنے۔ جیسے ہمیں قرآن سے بھی 3 طرح کے نفس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 53 میں وہاں پہ نفس امارہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ نفس امارہ ایسی نفس ہے جو انسان کو یعنی برائی پر ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے، یعنی یہ ایسا نفس ہے کہ جو یعنی برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی کے چیزوں کو یعنی اس طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، اسی لیے نفس امارہ ہے۔ اور پھر وہ برائی اس انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، پھر برائیوں میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے، تو نفس امارہ کیا کرتی ہے؟ برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ اور جو دوسری نفس ہے سورہ قیامت میں آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر آیا ہے، نفس اللوامہ، نفس لوامہ، اور یہ نفس ایسی نفس ہے کہ جو انسان کو نا ملامت کرتی ہے، ملامت دونوں حالتوں میں ملامت کرتی ہے، یعنی بھلائی میں بھی ملامت کرتی ہے اور برائیوں پر۔ بھلائی میں اس طرح کی اور زیادہ کیوں نہیں کیا، اور زیادہ کر، اور برائیوں میں اس طرح ملامت کرتی ہیں کہ اس سے باز کیوں نہیں آ جاتا۔ تو جیسے دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں تو ان کو یہ یعنی نفس جو ہے نا ملامت کرتا ہے، اور آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں تو سب ہی کے نفس ملامت کریں گے۔ تو یہ دوسری قسم کی نفس کون سی ہے؟ نفس لوامہ، جو ملامت کرتی ہے، یعنی انسان اگر کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو اندر سے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں تو نے غلط کیا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کی نفس ہے تو پھر جب انسان ملامت کرتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے، تو چانسز یہ بھی ہے نا کہ ایک دن وہ اس سے باز آ جائے، کیونکہ نفس اندر سے ضمیر اس کو بار بار کچوٹ رہا ہے، اس کو روک رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ برائی سے باز آ جاؤ۔ تو چانسز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے۔ اور تیسری نفس کون سی ہے جو سورۃ الفجر آیت نمبر 27 میں جس کا ذکر آیا ہے، نفس المطمئنہ،
یعنی یہ اتنی پاک نفس ہے، اتنی مطمئن اور راضی نفس ہے، مطمئن ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلوں سے راضی، اتنی مطمئن کہ اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے کہا جائے گا، موت کے وقت کہا جائے گا یا پھر قیامت والے دن کہا جائے گا اس سے کہ اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربکی، اسے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مردیہ، تو اپنے رب کی طرف چل، کس طرح؟ اس طرح کی تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں چلی جا۔ تو یہ 3 طرح کے نفس ہے، ایک تو مطمئن نفس، اور دوسرا وہ نفس جو ملامت کرتی ہے انسان کو، اس کا ضمیر یعنی بیدار ہے، اس کو اندر سے اس کا ضمیر خود کہتا ہے کہ نہیں غلط کر رہے ہو، نہیں برا کام ہے۔ اور ایک ہے نفس الامارہ، جو اتنا برائی کی طرف ابھارتی ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور پھر برائی برائی نہیں لگتی۔ تو ہم سب بھی دیکھیں کہ ہم یعنی ہمارے نفسوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیا ہم نے نفس پر قابو کیا ہوا ہے یا نفس نے ہم پہ قابو کیا ہوا ہے؟ اگر ہم نفس کے ہاتھوں یعنی اگر ہم مجبور ہیں کہ جو نفس کہتا ہے کرتے جا رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ نفس کو اگر کچلنا ہے نا، اس کو اگر کچلنا ہے تو اس کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان پھر قیام اللیل، رات کے وقت اٹھے، اپنے رب کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ اور نفس کے لیے تقوی اور پاکیزگی طلب کرنے کے لیے بہترین دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6906 میں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ تو اس دعا کو بھی ہم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بھاری کلام اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، جیسے بتایا آیت میں پہلے کی۔ تو اب آپ کیا کریں کہ آپ پھر یہ رات کو اٹھیں آپ اور اٹھ کر آپ کیا کریں، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا بتایا، ہِیَ اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے، اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ یعنی یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پر آپ دیکھیں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی مصروفیات نہیں ہوتی، کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان اپنے دل کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، تو وہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا اس وقت پر، تو وہ اس کے دل پہ اثر انداز بھی ہوگی۔ ورنہ دن میں دیکھیں کہ دن میں کتنی ساری مصروفیات ہوتی ہیں، انسان اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی ہیں جس طرح انسان ایک رات کے وقت میں اٹھ کے قرآن یا ذکر یا نماز یا غور و فکر کرتا ہے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب دن میں دیکھیں کچھ کرنا ہم چاہتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، یعنی تو کہیں سے کال آ جاتی ہے، یا گھر کے ہمیں خود کوئی اور کام یاد آ جاتے ہیں، اتنی اچھے ہم مزے سے کوئی عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور پھر ایسا نفس ابھارتا ہے، ایسا شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ کوئی گھر کا کام ہی یاد آتا ہے، چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں پھر، یا پھر کوئی بلانے لگتے ہیں گھر والے کوئی اور کاموں کے لیے۔ تو رات کا وقت جو ہے نا وہ عبادت کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے، غور و فکر کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی۔ اور دیکھیں اتنی زیادہ فضیلتیں آئی ہیں تہجد کی، قیام اللیل کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس وقت پر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اس کے ہم کئی فائدے دیکھیں گے، بہت فوائد ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز تو نا، یہ پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت، ان کا طریقہ تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ یہ تو پچھلے لوگوں کی، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی عادت اور طریقہ تھا۔ تو کیا ہم بھی اس لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔
اور دوسرا اس کا فائدہ دیکھیں کہ جو رات کا قیام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قریب، یہ رات کا قیام اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قیام اللیل گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو۔ جب رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے تعلق کو جوڑتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اسے دن میں بھی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں، پھر وہ دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح قیام اللیل کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو پچھلے گناہ ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات قیام اللیل کی جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بیمار ہے، ہر کوئی، آپ دیکھیں گھر گھر میں لوگ بیمار ہیں، انسان بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے، اور یہ قیام اللیل اٹھنا، اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس وقت پر قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اس میں۔ یقین جانے کی تہجد کی نماز نہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اس وقت پہ جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کتنے سارے ہم نے اس میں فوائد دیکھے ہیں۔ ہم بھی جاگتے ہیں، ویکینڈز پہ ہم جاگتے ہیں اکثر۔ آپ دیکھیں کہ آج کل تو اس طرح کا ایک رواج یا اس طرح کا آپ کہیں کہ ایک طریقہ شروع ہو گیا کہ رات بھر لوگ جاگتے ہیں، لیکن اس بندے مومن کو اتنی نہیں تو توفیق ہوتی کہ یہ رات بھر اگر جاگا ہے تو اپنے رب کو تھوڑی دیر یاد کر لیں۔ رات بھر لوگ جاگ کر یا تو ہنسی مذاق میں گزاریں گے، یا اپنے سیل فون کے ساتھ بزی رہیں گے، یا موویز دیکھیں گے۔ تو لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو اس وقت پر اٹھ جاتے ہیں اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کے لیے۔ ساری دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے اور اسے اپنے رب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر، اپنا آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وہ اپنے مالک، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس وقت اٹھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں نا، جو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھیں، ان کے چہرے بڑے ہی نورانی چہرے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ایسی نماز ہے قیام اللیل کی، اس میں یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ایک دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو۔ اگر یہ دین کی دعوت دینے والا جو ہے اس کا اگر تعلق اپنے رب کے ساتھ ہی مضبوط نہ ہو تو پھر آپ سوچیں کہ یہ دوسروں کو اپنے رب سے کیسے جوڑ سکے گا، کیونکہ اس کا خود کا تعلق، اس کا خود کا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط نہیں ہے، تو دوسروں کو یہ کس طرح جوڑ سکے گا اپنے رب سے؟ تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے بھی، اور وہ وقت بڑا ہی ایفیکٹو ہے، بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ اس وقت پہ آپ دعائیں کریں، غور و فکر کریں، اس وقت آپ جب تلاوت کریں گی نا تو وہ ایک الگ ہی طریقے سے آپ کے دل پہ اثر انداز ہوگا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک ایک آیت آپ کے دل پر اتر رہی ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے آپ اس کے سرور کو محسوس کر کے دیکھیے گا۔ ایک آپ دن میں بھی تلاوت کرتی ہیں یا نمازیں پڑھتی ہیں، ایک آپ قیام اللیل اس وقت بھی اٹھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم اپنے رب کے لیے اس وقت پہ اٹھنے کی کوشش کریں، اور اٹھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو خبر میں کرنا کیا ہے، ہم نے سوتے ہی پڑے رہنا ہے نا، اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اب ہم سے پہلے ہمارے جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بڑا ہی خوبصورت وقت ہے، بڑا ہی خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَکَ، بے شک آپ کے لیے، فی النہاری، دن میں، سبحًا، مصروفیت ہے، طویلہ، بہت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے وقت پہ بہت زیادہ مشغولیات ہے، رزق تلاش کرنا ہے، اور بھی دوسرے معاملات ہیں جس میں مصروف رہنے کے اس میں معنی آتے ہیں، تو دن میں بہت ساری مصروفیات ہیں، اور رات کا وقت اٹھ کر اس وقت پر کیا کرے کہ خاص کر اس وقت کو اپنے رب کے لیے یعنی اپنی دین کے لیے اس وقت کو خالص کر لے، رات کا وقت، کیونکہ دن کے وقت میں تو اور زیادہ مصروفیات اور دوسرے معاملات ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ دن ہو یا رات، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرتا رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت میں۔ نیکسٹ آیت میں جانے سے پہلے تھوڑا نفس کے بارے میں ہی دیکھ لیں کہ ہم دشمن اپنے آس پاس ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کون ہمارا دشمن ہے، اس سے بڑے چوکنے ہم رہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ یہ نفس خود ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ کہاں ہم باہر دشمن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ تو خود ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا، اس کو اگر ہم نے نہیں کچلا، تو یقین جانے کہ یہ ہمیں دونوں جہانوں میں یہ ہمیں ہلاکت ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو ہر بات نفس کی ماننا نہیں ہے۔ نفس کو بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں اور خاص طور پہ جو نفس الامارہ ہے یہ تو ایسی طرف ابھارتا ہے جو چیزیں نفس کو اچھی لگتی ہیں، جس میں برائی کی طرف، ایسی چیزیں جس میں گناہ ہو، جس میں نافرمانی ہو تو اس کی طرف وہ ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ بچوں کو تو ہم بڑے کنٹرول کرتے ہیں اپنے گھر میں، اور ہم خود کہتے ہیں کہ ان کو تو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے۔ بچوں پہ تو بڑا ہم زور چلاتے ہیں، اور خود کے نفس پہ کیا کرتے ہیں؟ اسے تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ جو کہتا ہے کرتے جاتے ہیں۔ اب نفس کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اتنی قرآن کی تلاوت کون کریں گے، اتنا وقت اس میں جاتا ہے، چلو نفس نے کہہ دیا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمازیں لمبی نہیں پڑھتے کیونکہ نفس کہتا ہے کہ اب ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، نفس یاد دلاتا ہے کہ فلاں اور بھی کام ہے، تو چلو نفس کی سن کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنی لمبی نمازیں تو ہم سے نہیں ہوتی، جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نمازیں ختم کر لیتے ہیں۔ نفس ایسے ہمیں نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور برائی کی طرف ایسے دوڑاتا ہے ہمیں، اور برائیوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، ہم سنتے جاتے ہیں اس کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کو ہم اپنے قابو میں کرنا سیکھیں، اس پر ہم کنٹرول کریں ہم سب۔ اور قرآن سے زیادہ بہتر چیز کوئی نہیں ہے کہ جو نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور خاص طور پہ جو قیام اللیل ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور ہم حدیث سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح ہوتا تھا۔ اس میں ہے، ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں بھی پوچھ لوں۔ تو میں نے عرض کی ام المومنین، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم یہ سورت نہیں پڑھتے، یا ایھا المزمل؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورت کے آغاز میں رات کے قیام کو فرض قرار کر دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے 1 سال تک اس قدر قیام فرمایا کہ ان کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک اس سورت مبارک کے آخری حصے کو آسمان میں روکے رکھا، اور پھر اس کی تخفیف کو نازل فرمایا، جس کا ذکر اس سورت کے آخری میں ہے۔ آخری آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی جو آخری آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک آسمان میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا۔ پہلے تو فرض تھا یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی، اور پھر اس طرح یہ فرض سے اب یہ قیام اللیل نفلی عبادت بن گئی، نفلی بن گیا ہے، اس کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جیسے آیت نمبر 2 اور 3 ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے نبی، آپ رات میں تھوڑا سا قیام کیجئے، رات کا نصف حصہ یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، روایت کیا ہے کہ یہ صورتحال مومنوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف اور رحمت فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جو بالکل اس صورت کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، پھر تم اس قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 20 میں اس کی مزید ہم تفصیل دیکھیں گے۔ نیکسٹ آیت نمبر 8 میں وَذْكُرِ اسْمَ، اور یاد کیجئے نام، ربی کا، اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ، اور سب سے کٹ کر متوجہ ہو جائے، الیہ، اس کی طرف، تبتیلا، ایک سو ہو کر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اسی سے لو لگاؤ، اور جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو اس کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ سیم اسی طرح ہم سورۃ الانشراح میں بھی دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یعنی جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، تاکہ انسان اس وقت پر اطمینان اور سکون سے اطاعت و عبادت کو بجا لائے۔ اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کے معنی یہ بھی ہے کہ عبادت خالص اسی کے لیے کرو۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خوب کوشش کرو اور اپنے نفس کو اسی کی طرف متوجہ کرو، یعنی جب دعا ہے یا عبادات ہے تو ایک سو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو کر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے کٹ کر، یعنی ہر چیزیں، یعنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر، دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جانا، ایک سو ہو جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہوگی نا، یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے۔ رہبانیت میں کیا ہے کہ انسان دنیا کی سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو ہمارے اسلام میں اس کو کوئی پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا ہے۔ اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ نہ انسان شادی کرے، نہ انسان اچھا کھائے، نہ انسان اچھا پیے، نہ کوئی خوشیاں منائے، نہیں، یہ ہمارے دین میں اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عبادات کرے، نماز ہے یا قرآن کی تلاوت ہے یا ہم ذکر کرتے ہیں یا کوئی اور دیگر ہم ایسے کام کرتے ہیں، تو اس وقت پہ کیا کرے، سب سے کٹ کر اس وقت کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی سے لو لگائے۔ ہماری عبادتوں کی طرف دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نماز کے لیے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے کان ساتھ ساتھ میں آس پاس کی باتیں سننے کے لیے بھی ہمارے کان تیار ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے، کچن کے کاموں میں ہمارا یا بچوں میں ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ تو جب عبادت کرو، جب دعا کرو، جب مناجات کرو، تو اس وقت پہ کیا کرو کہ تم اس وقت پر متوجہ ہو جاؤ، سب سے کٹ جاؤ، اس وقت پر صرف تم اور تمہارا رب۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنے بھی کام ہیں، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، کھانا پکانا ہے، گھر کی صفائی ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، بہت سارے دنیا کے کام ہیں، تو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، یہ کاموں کے ساتھ اصل یہ چیز مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے ہر کام چھوڑ کے بس اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گئے، نہیں، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن عبادت کس طرح ہو، ایک سو ہو کر، اس وقت پہ صرف بس رب اور عبادت ہو۔ یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ٹیکسٹ میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذہن میں کچھ پلاننگز بھی چل رہی ہیں، نہیں، اس وقت پہ کیا کرے، سب سے کٹ کر، ہر چیز سے کٹ ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر کون سی ہماری، آیت نمبر 9، رب المشرقی، وہ رب ہے مشرق، والمغربی، اور مغرب کا، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اسی کے، فاتخذہ، سو بنا لیجئے اس کو، وکیلا، وکیل، کارساز، یعنی مشرقوں اور مغربوں میں وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے آپ عبادت صرف اسی کی کرتے ہیں تو پھر توکل بھی صرف اسی پر کریں، جیسے آپ عبادت اسی کی کرتے ہیں تو وکیل بھی اسے ہی بنائے، کارساز بھی اسے ہی بنائیں، یعنی اپنی پریشانیوں میں، مشکلات میں اسی کی طرف پلٹیں، اپنے پریشانیوں کا حل اسی سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حل دکھائے گا، اسی کو وکیل بنائیں، اسی کو کارساز بنائیں۔
آپ نے خود اپنی کانوں سے سنا ہوگا کہ لوگ جو پولیس کیس میں یا کوئی ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بہت اچھا وکیل کیا ہوا ہے، اور وہ بڑے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ وکیل ہے وہ جو سارے کام کرتا ہے، ثبوت ڈھونڈ کے نکالنا، کس طرح جج کے سامنے کھڑے رہ کر بات کرنا، وہ سب کچھ وکیل دیکھ لیتا ہے، اور جس نے یہ وکیل رکھا ہے وہ بڑے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وکیل رکھا ہے نا، اس نے سب کر لینا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، الہ مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا کرے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سو بنا لیجئے اس کو کارساز، اپنا کارساز بنا لے اس کو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور پریشان حال پھرنے کی ضرورت نہیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں، اسی پر توکل رکھیں۔ اور توکل کے معنی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ یہ توکل نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم نے توکل کیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ کوشش بھی کرنا ہے انسان نے، اور ساتھ میں اسباب بھی اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت سے ہمیں بہت واضح ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پھر بنا لو اس کو اپنا وکیل، اس کو اپنا کارساز بنا لو اور اسی پہ توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے قیام اللیل کے بہت زیادہ فائدے دیکھے، اور نفس کے بارے میں دیکھا کہ نفس جو ہے نا یہ بہت ہی، یعنی انسان اگر اس پہ قابو نہ کرے تو نفس اس کو قابو میں لے لیتا ہے اپنے، اور پھر اس کو یعنی نفس الامارہ پھر وہ برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے۔ تو ہمیں نہ چاہیے کہ نفس پہ ہم کنٹرول کریں، یعنی اگر ایسی باتیں کہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو، گناہ کے کام ہو، تو ہم وہاں پہ نفس کی بات نہیں سنیں، اس کو کچلنا سیکھیں، اس کی بات کو ہم ہر چیز کو مانتے نہیں جائیں، ورنہ یہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح بن جائے گا، پھر وہ اپنی چیزیں منواتے رہے گا اور ہم مانتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی رات کے وقت میں اٹھے، قیام اللیل ہم پڑھ سکیں، اور قرآن کو ترتیل سے ہم پڑھنے والے بنیں، اور اپنے نفس کو ہم کنٹرول کرنے والے بنیں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا